السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہیں اور اللہ آپ کو خیر وفیت سے رکھے۔ قبض کے اوپر آج کا ہمارا بہت اہم ٹاپک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پریشان ہیں قبض کے حوالے سے کہ ہمیں قبض رہتی ہے، قبض نہیں جاتی، قبض دائمی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت سارے علاج معالجے کرا لیے لیکن آج تک قبض نہیں گئی۔ تو یہاں ایک ویڈیو کے اندر تفصیلاً میں آپ کو ساری یہ باتیں گائیڈ کروں گا کہ بیسیکلی قبض کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کیسے کرنا چاہیے یا ہم خود کو کیسے بہتر رکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ قبض کے حوالے سے میری ذاتی ایک اوپینین، ایک سوچ ہے کہ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یار قبض جو ہے، میں تو قبض کا علاج نہیں کرتا، میں اکثر یہ جملہ بول دیتا ہوں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ قبض جو ہے بیسیکلی انسان کی اپنی غلطی، مسٹیک یا کسی وجہ کے ساتھ ہوتی ہے، بلا وجہ انسان کو قبض نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میرے پاس مختلف پیشنٹس کا ہم جب علاج معالجہ کچھ کرتے ہیں یا انہیں کوئی فارمولہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ چیزوں کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ ان کو جو ہے، جیسے کسی کو سانس پھولنے کی شکایت ہے تو ظاہر ہے اس کو قبض تھی، قبض بھی بہتر ہوگی، سانس پھولنے کی شکایت بھی ٹھیک ہوگی، اس کا خون گاڑھا تھا وہ بھی پتلا ہو گیا۔ مثلا اس کو سر درد کی شکایت تھی، قبض کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے اس کی گیسز بھی ٹھیک ہوگی، قبض بھی ٹھیک ہوگی، اس کا سر درد بھی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح پیشنٹس کے اندر بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، وہ بھی گیس کی وجہ سے ہے، وہ بھی ٹھیک ہوگی۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس کو جیسے معدے کے منہ کے اوپر جو ہے وہ اس کو دباؤ پڑتا ہے، وزن بھاری بن رہتا ہے، وہ بھی قبض اور گیسز کی وجہ سے، وہ بھی دوائی کی استعمال کروائی ٹھیک ہوگی۔ اور ہاتھ پیر جسم کے حصے سن ہوتے تھے، سو جاتے تھے، وہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ کندھوں میں کھچاؤ تھا، یعنی کہ خون گاڑھا ہونے کی وجہ سے، جبکہ وہ حسابی کمزوری میں نہیں آتا، مثلا انسان فٹ فاٹ ہوتا مگر اس کے کندھے درد کرتے، اس کا مطلب اس کا خون گاڑھا تھا، تو وہ بھی ماشاءاللہ سے بہتر ہو گیا۔ یعنی کہ 2 ماہ کسی پیشنٹ کا ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اگر ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کو گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے، سمجھایا ہے، تو اس کی جتنی علامات ہیں وہ ٹھیک ہوگی۔ زیادہ پیلا زرد یورین آ رہا تھا وہ بہتر ہو گیا، گرمی نکل گئی، ٹھیک ہے جی، ہاتھوں پیروں میں تذابیت سیک ہیٹ تھی مثلا وہ بہتر ہوگی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوگی۔ اچھا، اسی طرح مثلا 2 ماہ کا علاج چل گیا، بہت ساری چیزیں ٹھیک ہوتی گئی، ٹانگوں میں درد تھی وہ ٹھیک ہوگی، بی پی لو ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن میں اکثر پیشنٹ کو کہتا ہوں یار دیکھو، میں آپ کی قبض کا نہیں، مثلا میں آپ کی پرابلمس کا علاج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ مثلا آپ کی بہت ساری یہ پرابلمس آپ کے اندر آ رہی ہیں، تو وہ 10 دن کی، جیسے ایک انسان روٹین میں کچھ میڈیسن فارمولہ جو بھی نسخہ یوز کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ غذا کھا رہا ہوتا ہے، تو وہ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ اب جیسے جیسے وہ الحمدللہ بہتر ہوتا جاتا ہے، تو 2 ماہ گزر گئے، اس کی ساری پرابلمس ختم ہو گئی، وہ پھر ہمارے پاس آ گیا جی ڈاکٹر صاحب میں نے 2 ماہ دوائی کھائی ہے حکیم صاحب، تو مجھے جو ہے نا وہ قبض پھر ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ میں اپنی ایک میری اوپینین، اپنی رائے ہے، سوچ ہے، میں کہتا ہوں یار دیکھو، میں نے آپ کی قبض کا علاج تھوڑی کیا ہے، میں نے پورے ٹریٹمنٹ کے دوران، علاج کے دوران، آپ کو نسخہ جو استعمال کروانے کے دوران بہت بار دفعہ یہ بات سمجھائی کہ قبض آپ کو کیوں ہوتی ہے۔ تو آپ اپنی عادت، اپنی روٹین کو بہتر کر لو تو آپ کو قبض نہیں ہوگی۔ مثلا میں نے دیکھا ہے الحمدللہ، پتہ نہیں 10 سال، 5 سال، 8 سال، کئی سال پرانے لوگ آتے ہیں، تو ماشاءاللہ روٹین میں جیسے ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے پہلے دنوں سے یہ قبض کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو مجھے تو نہیں کبھی یہ سمجھ آئی کہ یہ دائمی قبض کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، ہوتی ہے ماشاءاللہ کتابوں میں لکھا ہے اس کی، لیکن اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں۔ اب میں آپ سے قبض کی وہ وجوہات ڈسکس کرنے لگا ہوں جس کی بیس پہ یہ قبض ہوتی ہے۔ تو یہاں ان چیزوں کے اوپر عمل کرنے سے آپ اپنی زندگی کو تندرست بنا سکتے ہیں۔ بہت سارے جو ہے وہ علاج معالجے کے چکر میں آپ کو خجل خرابی نہیں ہونا پڑے گی، دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، اور آپ اپنی صحت کو تندرست اور فٹ فاٹ رکھ سکتے ہیں۔ جس کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں، فار ایگزامپل میں کہتا ہوں اکثر رات کو دودھ نہیں پینا چاہیے۔ مثلا اگر آپ رات کو دودھ پیتے ہیں، رات کا کھانا نہ کھائیں، دونوں میں سے ایک کام کریں۔ وجہ یہ ہے کہ رات کو 50% معدہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ہم ریلیکس ہو کے سو جاتے ہیں، جو چلنے پھرنے سے باڈی گرم ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب دونوں چیزیں اکٹھی کھا کے، چاہے 2-3 گھنٹے کے وقفے سے بھی ہم نے کھائی ہیں، تو ہم لیٹ جائیں گے، سو جائیں گے، تو ظاہری بات ہے وہ کھانا پوری طرح وہ دودھ ہضم نہیں ہوگا، اس میں لیزدار مادے پیدا ہوں گے، پھر اس میں سے گیسز نکلیں گی، وہ پھر تذابیت کا باعث بنے گی، بہت ساری پرابلمس کا باعث بنے گی۔ ہم کہتے ہیں کہ دونوں میں سے آپ ایک کام کیا کریں، یا دودھ پی لیں یا کھانا کھا لیں۔ اچھا، دودھ پینے کا بیسٹ طریقہ میں نے کئی دفعہ بتایا، صبح سے لے کے عصر تک جب مرضی آپ پی لیں، کھانے سے 2 گھنٹے پہلے یا بعد میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو پھر بھی پیٹ میں ہوا گیس نہیں ختم ہوتی ہے تو آپ ایک دفعہ دودھ کو بالکل اوائڈ کر دیں، کیونکہ دودھ ایک بہت اچھی غذا ہے، مگر ہمارے معدے جو ہے وہ ہڈ آرام ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اس کو ہضم نہیں کرتے۔ میں ویسے ایک جملہ بولتا ہوں، بس ہم اتنی زیادہ ورزش، بھاگ دوڑ، کھیل کود ایسا سب کچھ نہیں کر رہے ہوتے، تو دودھ ہضم نہیں کر پا سکتے ہم۔ تو بہتر ایک دفعہ آپ دودھ کو بالکل 10-20 دن کے لیے بند کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ آئے گا کہ واقعی ہماری روٹین ٹھیک ہوگی۔ اب ایک انسان پروٹھا کھاتا ہے، اس کو اس کی وجہ سے قبض ہو رہی ہے، وہ اپنے پروٹھے کو چینج نہیں کر رہا۔ ایک انسان چائے پیتا ہے، وہ بھی گرم خشک ہوتی ہے، اس سے بھی لوگوں کو قبض ہوتی ہے، وہ اس کو بند نہیں کر رہا۔ اچھا، ہم فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، پیزا برگر، یہ وہ کڑھائی وغیرہ کچھ بھی کھانے ہم بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد ایک چیز لازمی ہے، وہ ہے کولڈ ڈرنک، وہ ہم کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اوپر سے۔ اچھا، کولڈ ڈرنک کھانے کو ہضم ہونے کے لیے بیسیکلی انسان کے معدے میں گرمی، اس کو ہیٹ چاہیے ہوتی ہے، ہیٹ یعنی کہ آگ۔
قدرتی طور پہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد معدے میں نظام ہضم کو چلانے کے لیے ایک آگ جلتی ہے. اس آگ سے انسان کی ہیٹ سے سیک سے یعنی کہ پتے کا تیزاب گرنے سے انسان کے کھانے نے ہضم ہونا ہوتا ہے. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس آگ کو بجھانے کے لیے اوپر سے پانی کا گلاس, ٹھنڈے پانی کا گلاس یا کولڈ ڈرنک کوئی بوتل کوئی چیز ہم استعمال کر لیتے ہیں. اب معدہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پہلے جو کھانا کھایا وہ گرم, جو اوپر سے کچھ چیز استعمال کی وہ ٹھنڈی. اب مجھے بتائیں جب معدہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کی غذا ہضم نہیں ہوگی تو آپ کو قبض ہی ہوگی. پھر ہم نان کھا لیتے ہیں. اب چاول ہفتے میں 1 دن کھانے چاہیے, ہم ہر روز کھاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ان وجوہات کی بیس پہ ہمیں قبض ہوتی ہے. ہمیں شوربے والے سالن زیادہ تر یوز کرنے چاہیے. تو ہمیں اپنی ایکٹیویٹی اپنی عادتوں کو بدلنا چاہیے. اگر ہم اپنی عادتوں کو بدل لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ قبض اس کی شکایت کبھی نہیں ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں, بیل بٹن پہ ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ایک نئی ویڈیو آپ کو مل سکے. اور اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں.